اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار اور دور خلافت کے حوالہ سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ کا دور خلافت 24 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک اور عیسوی اعتبار سے 645 عیسوی سے لے کر 656 عیسوی تک رہا ہے، اور آپ کے تعارف کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ آپ کا نام عثمان اور کنیت اسلام سے پہلے ابو عمرہ اور اسلام کے بعد ابو عبداللہ تھی۔ لقب ذو النورین یعنی دو نوروں والا، اشارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کی طرف ہے کہ یکے بعد دیگرے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ یکے بعد دیگرے کا مطلب ہے ایک کے وصال کے بعد دوسری۔ آپ کے والد کا نام عفان اور ماں کا نام ارومی تھا۔ سلسلہ نسب آپ کا 5ویں پشت میں جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ ان کا قبیلہ بنو امیہ تھا۔ قریش کا قومی جھنڈا اس قبیلے کے پاس تھا۔ واقعہ فیل کے 6 سال آپ پیدا ہوئے۔ تجارت کرتے تھے، دولت مند تھے، اپنی دیانتداری اور امانت داری کی وجہ سے بہت شہرت رکھتے تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 34 برس تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی حقانیت ان پر بیان کی۔ ان کی تبلیغ کی وجہ سے آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو تمام عزیزوں نے آپ سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ ان کا حقیقی چچا حکم ہر وقت مصیبت پہنچانے کے در پہ رہتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا مشورہ دیا تو آپ ہجرت کر گئے، اور آپ کی اسلامی خدمات بھی بڑی اہم ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی مالی اعانت بہت زیادہ کی ہے۔ جب مسلمان مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو ان کو پانی بحر روما سے قیمتاً ملتا تھا، یعنی خریدنا پڑتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ کوئی صاحب ثروت اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 درم سے خرید کر مسلمانوں کے لیے اسے وقف کر دیا، اور پھر مسجد نبوی کی جگہ یہ بھی قیمتاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی، اور جنگ تبوک میں 1000 دینار 300 اونٹ مع ضروری ساز و سامان حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور حدیبیہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ کی طرف قاصد بنا کر بھیجا۔ مشہور ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قصاص لینے کے لیے بیعت لی، جس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ جب یہ بیعت ہو چکی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف سے خود ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھا اور اسے حضرت عثمان کی بیعت قرار دیا، یعنی اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک سفر رہے، حضور کے ساتھ رہے۔ صرف جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی صاحبزادی ہیں وہ سخت بیمار تھیں، اور ان کی عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے آپ نے حضور سے اجازت لی تھی۔ غزوہ ذات الرقاع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور خلافت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس شورا کے رکن تھے اور خلیفہ کو مفید مشوروں سے فائدہ پہنچاتے تھے۔ اب ایک سوال ہو سکتا ہے جو سب خلفاء کے بارے میں سوال ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان کو خلافت پر کیسے نامزد کیا گیا، یعنی حضرت عثمان غنی خلیفہ کیسے نامزد ہوئے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخمی ہو جانے کے بعد جب کوئی بھی امید باقی نہ رہی ان کے صحتیاب ہونے کی، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف،
رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو، جن کی اسلام کے لیے بڑی خدمات تھیں اور جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارتیں دی تھیں، نامزد کر کے فرمایا کہ ان میں سے جس پر کثرت رائے ہو جائے اسے خلیفہ بنا لینا۔ آپ نے اس بات کی بھی تاکید فرمائی کہ خلافت کے معاملے میں 3 دن کے اندر اندر تمام معاملات طے کر لینا، اور حکم دیا کہ میری تدفین سے فارغ ہو کر ان 6 آدمیوں کو مکان کے اندر بند کر دینا جب تک کہ خلیفہ کے انتخاب کا مسئلہ طے نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت تک دروازہ نہ کھولنا جب تک معاملات سارے ٹھیک نہ ہو جائیں، اور اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ مشورے میں شریک رہیں گے لیکن انہیں خلیفہ منتخب نہیں کیا جا سکے گا۔ آپ نے یہ بھی حکم صادر فرمایا کہ اگر کثرت رائے کے باوجود کوئی شخص خلافت کا مدعی رہے تو اسے قتل کر دینا، یعنی کثرت رائے ایک کے بارے میں ہو جائے، پھر بھی باقیوں میں سے اگر کوئی کہے کہ نہیں جی مجھے ہی خلافت ملی، تو فرمایا اسے قتل کر دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمیوں کو ایک گھر میں اکٹھا کر لیا۔ 2 دن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ تیسرے دن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مشورہ دیا کہ خلافت کے امیدواروں کی تعداد کو اور کم کر دیا جائے، جو شخص جسے زیادہ اہل سمجھتا ہے اس کا نام پیش کر دے۔ اس پر سب نے اتفاق کیا، چنانچہ حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن کا نام پیش کیا، لیکن انہوں نے اپنا نام واپس لے لیا۔ حضرت طلحہ نے حضرت عثمان کا، حضرت زبیر نے حضرت علی کا نام پیش کیا۔ اب صرف 2 نام رہ گئے تھے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے جو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت شیخین یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر عمل کرنے کا عہد کرے گا، اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے فرمایا کہ اگر آپ اس کا فیصلہ میرے اوپر چھوڑ دیں تو زیادہ مناسب ہوگا، اور وہ دونوں رضامند ہو گئے، اور انہوں نے لوگوں میں گھوم پھر کر عوام کی رائے لی۔ انہیں واضح طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں زیادہ رائے ملی۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مسلمانوں کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور مؤثر تقریر کی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے دوسروں کو بیعت کی دعوت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی بیعت کر لی، اور اس کے بعد عام لوگوں نے بیعت کی، اور آپ محرم الحرام 24 ہجری میں خلیفہ منتخب ہو گئے۔ حضرت عثمان کی خلافت اور الزامات اور ان کا تجربہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مفسد اور شورش پسند لوگوں نے بہت سارے اعتراضات اور الزامات اٹھائے، اور اکثر ان میں سے بے بنیاد ثابت ہوئے۔ اب آخر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے۔ شہادت کے متعلق معلومات حاصل کر لیں، نوٹ کر لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 6 سال نہایت کامیابی سے حکومت کرتے ہوئے گزرے۔ ہر طرف سے حدود سلطنت میں توسیع ہوئی، تجارت و زراعت کو خوب فروغ ہوا، لوگوں کی خوشحالی میں اضافہ ہوا، نظم و نسق کی اصلاح اور ناپسندیدہ عمال کو معزول کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات کی وجہ سے مال و دولت کی فراوانی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم معاشرے میں حسد اور رقابت کے جذبات پیدا ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کے 6 سال اندرونی فتنوں اور سازشوں کے نظر ہو گئے۔ آخر میں ایک ایسے فتنے نے سر اٹھایا کہ جس نے اسلام و وحدت کو پارا پارا کر دیا۔ آخر کار فتنہ پرور لوگوں کی ذلیل حرکات کی بدولت نہ صرف اسلام کا وقار مجروح ہوا، بلکہ خلیفہ رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ظالموں نے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت کے کچھ اسباب بنے۔ نمبر 1، خلیفہ کی نرم مزاجی۔ حضرت عثمان خلیفہ بنے تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 70 سال تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے ہی نرم مزاج اور رحم دل تھے۔ ان کی نرمی کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی سے شکایت ہوتی
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتی الامکان چشم پوشی فرماتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی نرم مزاجی کے باعث لوگ جرائم پر دلیر ہو گئے اور مدینہ منورہ پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ نمبر 2، بنو امیہ اور بنو ہاشم کی باہم رقابت۔ قبل از اسلام بنو امیہ اور بنو ہاشم ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے۔ اسلام نے اس دشمنی کو عارضی طور پر دبا دیا۔ پہلے 2 خلفاء حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان خاندانوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے، اس لیے ان 2 خلفاء کے بعد ان خاندانوں کی پرانی عداوت پھر عود کر آئی اور جو قتل و غارت کا موجب بنی۔ نمبر 3، مال و دولت کی فراوانی۔ ملکی فتوحات، مال غنیمت کی فراوانی اور تجارت و زراعت کی ترقی نے رعایا کو غیر معمولی فارغ البالی سے ہمکنار کر دیا۔ مال و دولت کی کثرت نے مسلم معاشرے کا اخلاق معیار پست کر دیا اور اس میں عیش و عشرت اور باہمی عداوتیں پیدا ہو گئیں۔ نمبر 4، کبار صحابہ کا انتقال۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے سایہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تربیت پائی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تقریباً وفات پا چکے تھے۔ جو زندہ تھے وہ بڑھاپے کی وجہ سے عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئے تھے، اس لیے فتنہ پرور لوگوں کو ان باتوں سے بہت فائدہ پہنچا اور خلیفہ کو خوب بدنام کیا، اور نئی نسل میں صحابہ کا زہد و تقوی اور راست بازی موجود نہ تھی۔ قریش پر سے پابندی کا خاتمہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور اندیشی سے کام لے کر اکابر قریش کو مدینہ منورہ میں روک کے رکھا تھا، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ جب یہ مختلف مقامات پر منتشر ہو جائیں گے تو ان کے درمیان یکجہتی اور اتفاق باقی نہ رہے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر سے پابندی ہٹا دی، چنانچہ یہ لوگ مدینہ سے نکل کر باہر مختلف صوبوں میں آباد ہو گئے، جہاں مفتوح اقوام نے قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر ان کی بڑی قدر و منزلت کی۔ اس چیز نے ان کو متکبر اور مغرور بنا دیا اور ان کے دلوں میں خلافت کی خواہش پیدا ہو گئی۔ انہی لوگوں نے اپنے والیوں اور عثمانی عمال کے خلاف شکایات کرنا شروع کر دیں اور الزامات کا ایسا طوفان تھا جس سے خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ بچ سکے۔ مفتوح قوموں کا انتقامی جذبہ۔ عربوں نے ایران و شام اور مصر کو نیچا دکھایا تھا، اس لیے یہ اجمی لوگ اس قومی ذلت کی بنا پر عربوں سے بہت نالاں تھے۔ ان مفتوح قوموں کے دل میں جذبہ انتقام کی چنگاری سلگ رہی تھی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نرم طبیعت شخص کو خلیفہ بنتے دیکھا تو انہوں نے سازشوں کا جال بچھا دیا اور اپنا قومی بدلہ لینے کے لیے مختلف سازشوں میں شریک ہو گئے۔ اور پھر آپ کے شہادت کے اسباب اور واقعات کیا ہوئے؟ مفسدوں نے بے بنیاد الزام کا سہارا لے کر سلطنت اسلامیہ میں کئی جگہ شورش برپا کر دیا۔ آخرکار یہ سارے فتنے بلوائیوں کے ذہنوں میں گئے اور ایک طبقہ جو حضرت عثمان غنی کے خلاف تھا، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور 40 دن تک آپ کے گھر میں کھانا پانی داخل ہونے سے روک دیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہونے کے باوجود آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا، اس لیے کہ آپ مدینۃ الرسول کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے کوئی بھی جنگ و جدل والا معاملہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی، حتیٰ کہ وہ لوگ سازش کے ذریعے سے آپ کے گھر کے پیچھے دیوار پھلانگ کر داخل ہوئے اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔